کا خیر مقدم ہے، آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرما ہیں جو آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے۔ جلدی جلدی اپنے اپنے سوالات شامل کر لیں، میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں وہ بھی پیش کرنا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے ایک چھوٹا سا پلاٹ لے کے رکھا ہے اپنے گھر کے لیے، گھر بنانے کے لیے رکھا ہے، اور اس کے لیے کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں سیونگ میں۔ تو کیا اس پہ زکوٰۃ کٹے گی، دینی پڑے گی؟ جی شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، ہمارا پہلا سوال ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے درود شریف پڑھے یا سورۃ فاتحہ پڑھے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن پاک میں سے کچھ پارے رہتے ہوں، دوسرا قرآن پاک شروع کر سکتے ہیں؟ تیسرا سوال میرا مفتی صاحب کے گھر میں اچھے اچھے کپڑے ہیں، بھائی وہ زکوٰۃ کے پیسے بندہ رکھ لے اور ان کپڑوں کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں؟ اچھا، اور بہت شکریہ آپ کا۔ جی مفتی صاحب، پہلا کویشچن ہے، اس میں پلاٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ مال تجارت نہیں ہے، لیکن اس مکان کو بنانے کے لیے جو سیونگ رکھی ہوئی ہے چونکہ فوری طور پہ مکان بنانے میں یوز نہیں ہو رہی، اس پر سال بسال زکوٰۃ ہوتی رہے گی۔ اور دعا مانگنے سے پہلے اور آخر میں درود پاک پڑھنا چاہیے، سورہ فاتحہ پڑھنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ کہا جاتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور جب کوئی صحابی ایسا قول بیان کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے بغیر نہیں کہتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر دعا سے پہلے بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے تو وہ دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، اس لیے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ قرآن کے کچھ سپارے رہ گئے ہوں تو دوسرا قرآن شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ پہلے پورا قرآن ختم کریں اور پھر دوسرے کریں۔ ہاں بہتر ہے کہ پہلے پورا قرآن متصلاً ختم کر لیں تاکہ وہ پارے بھی آپ زیر مطالعہ رکھ لیں، اس کے بعد نیا قرآن پاک، لیکن پہلے دوسرا شروع کر لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پرانے کپڑوں کو زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں، لیکن ان کپڑوں کی موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا۔ مثال کے طور پہ آپ 2-4 لوگوں سے پتہ کر لیں کہ ہم کپڑے بیچنا چاہتے ہیں کتنے کے ہیں، جتنے کی وہ کپڑے اکثر لوگ اس کی قیمت لگائیں گے بس اتنے کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ٹھیک ہے، کالر ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو جائے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے، جس کی بیٹھنے کی جس کی جگہ ہو اسی اور زمین نہ ہو، اس کو فطرانہ اور صدقہ دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ سوالات کو۔ جی مفتی صاحب۔ جی، جو رمضان میں فوت ہوں گے اس کی بخشش کے اور مغفرت کی بشارت دی گئی ہے بالکل۔ اور دوسرا پتہ نہیں انہوں نے کیا کویشچن کیا، ذہن میں وہ آواز صحیح تیزی سے ذرا کر لیا، بہت ہی زیادہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ ہمیں کنٹرول روم سے وہ سوال ملتا ہے تو وہ بھی پیش کریں گے۔ مفتی صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک سوال یہ آیا تھا کہ کسی آتش زدگی میں 2 بھائی جو ہیں وہ شہید ہو گئے، اب جو گورنمنٹ سے گرانٹ ملی ان کے گھر پر تو وہ پیسہ جو ہے ان کی بہنوں نے یعنی رکھ لیا، اور ان کی جو بیوائیں تھیں، ان کی بھابیاں جو ہیں، ان کو وہاں سے نکال دیا گھر سے، تو ایسی صورت میں حکم شرع کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے؟ غالباً بچے وغیرہ بھی تھے ان کے۔ ہاں دیکھیں، اس میں اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے بینیفٹس وغیرہ ملتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دکان تھی، دکان کا پورا وہ سرمایہ دیا گیا، یعنی دکان کے بدلے میں کوئی اتنا اخراجات تھے، اتنا نقصان ہوا، یہ بھرپائی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کچھ اضافی دیا جاتا ہے۔ اگر تو جو دکان کا تھا وہ دیا گیا ہے تو وہ تو باقاعدہ ایک مال وراثت ہے، اس میں وراثت تقسیم ہوگی، اس کے اندر بیوی بچوں کا اپنا حصہ ہوگا۔ اگر ان کے بیوی بچوں میں لڑکے شامل ہیں تو بھائی بہن محروم رہیں گے، یعنی کسی لحاظ سے بہنوں کو تو نہیں۔ ہاں اگر صرف کسی کی لڑکیاں تھیں تو بہن بھائی حصہ دار بنتے ہیں، وہ بھی شرعی مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ اس صورت میں بھی بیواؤں کو محروم کر دینا بالکل غلط ہے۔ اور جو اضافی بینیفٹس وغیرہ ملے ہیں یہ اکثر بیواؤں کے لیے ہوتے ہیں کہ جو بھی نومینی ہوتے ہیں انہیں کو ملتے ہیں، اور یہ اکثر بیوی بچے نومینیٹ ہوتے ہیں خود بخود۔ ہاں بعض اوقات ہوتا ہے جیسے انشورنس کے اندر آپ لکھواتے ہیں کہ میرے بعد کون ہوگا، یا بینک کے اندر ایک نومینی آپ لکھواتے ہیں، لیکن اس طرح کے بینیفٹس کا گورنمنٹ میں عرف یہی جاری ہے کہ بیوہ کو ملتا ہے۔ لہذا دونوں صورتوں میں جو بہنوں نے کیا، تھوڑے سے مال کو سامنے رکھ کر اپنے بھائیوں کی محبت کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کے بچوں تک کو گھر سے نکال دینا ظالمانہ کردار، ظالمانہ کارروائی ہے۔ کتنے عرصے کھا لیں گی اس پیسے کو؟ یہ کبھی راس نہیں آئے گا۔ یاد رکھیں کہ جو خوشی کسی کے غم کو کسی کو غم دے کر حاصل کی جاتی ہے وہ خوشی کبھی راس نہیں آتی، اس لیے فوراً سے پیشتر ان کو پیسہ واپس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب سے میرا پہلا سوال ہے۔ جی یہ پوچھ رہی ہوں کہ مطلب ایک عورت ہے، اس کی اپنی ذاتی جو چیزیں ہیں، ذاتی مالیت ہے، ذاتی پیسہ ہے، یا اس کی پینشن ہے، تو ابھی آپ یہ مسئلہ بتا بھی رہے تھے، تو اس کے لیے جو ہے اگر وہ نہیں چاہتی کہ اپنی اولاد کو دینا چاہے یا شوہر کو
کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے، تو کیا وہ کر سکتی ہے اسلام کے لحاظ سے، شریعت کے لحاظ سے؟ دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جی اعتکاف میں جو ایک عورت ہے وہ روزے نہیں رکھ سکتی رمضان کے، تو کیا وہ اعتکاف کے لیے بیٹھ سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میرے پاؤں سے خون نکلا تھا تو روزہ ٹوٹا تھا. اچھا شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو بھی. بہت شکریہ آپ کا. جی مصعب کیا کہیے گا؟ دیکھیں زندگی میں جو بھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے نا اس کو مال وراثت نہیں کہتے. میرا مال ہے، میں چاہوں کسی کو گفٹ کروں کچھ بھی کروں، اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے پھر وہ رتھا کو. تو جیسے بہن کا مسئلہ معلوم کیا، اگر وہ فوت ہو جاتی ہیں تو شوہر اور بچوں کا حصہ ہوگا، لیکن جب تک وہ زندہ ہیں وہ مال ان کا ہے، جس کو چاہیں دیں. اگر شوہر ناروا سلوک رکھتا ہے، اولاد بدتمیز قسم کی ہے، تو یہ ضرور ہے کہ اگر وہ ان کو نہیں دینا چاہتی تو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کو ہبہ کرنا ہوگا، یا دین کے کاموں میں استعمال کر کے ختم کر دیں، اپنی ضرورت کا رکھ لیں اور باقی ختم کر دیں، تو پھر یہ کہ مرنے کے بعد بچے گا ہی نہیں اور ان کو نہیں ملے گا. لیکن اگر وہ یہ چاہیں کہ میں یہ وصیت کر جاؤں کہ میں مر جاؤں تو یہ مال کہیں لگا دینا، ان کو بالکل نہ ملے، ایسا نہیں ہوگا. وصیت 1/3 میں جاری ہوگی، 1/3 مال نکال کر دینی کام میں یا جو بھی وہ وصیت کر رہے ہیں زندگی میں کر لیں جو کرنا، ہاں اس میں لگے گا، اور باقی 2 حصے تو ورثاء کو ملیں گے. اگر یہ نہیں چاہتی ان تک پہنچے تو زندگی میں کارروائی کچھ نہ کچھ کرنی ہوگی. اور جو روزے نہ رکھ سکے وہ سنت موقدہ اعتکاف نہیں کر سکتا. واجب اعتکاف جو منت مانتے ہیں یا رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف، اس میں روزہ شرط ہے. اگر یہ نہ ہو تو اعتکاف بھی نہیں ہوگا. یہ پھر نفلی اعتکاف سے بیٹھ جائیں، اس کی نیت سے اس میں روزہ شرط نہیں ہوتا. اور خون کتنا بھی نکل آئے حالت روزہ میں، اس میں روزے میں فرق نہیں پڑتا، وضو ٹوٹتا ہے لیکن روزہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا مصعب ایک آپ کے سوالات کو بھی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی سوال کیجیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جناب. سوال ہے. جی ٹی وی کی آواز برائے مہربانی کم کر دیں، بڑی عنایت. جی بتائیے. اچھا دوسری کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب سوال بتائیے. میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ 2 سال پہلے میرا ایک دوست سیلاب میں بہ گیا تھا پانی میں، تو اس کی لاش نہیں ملی. تقریباً ابھی اس کے جو وائف تھی اس کی گھر والوں نے شادی کر دی ہے. اچھا ابھی تقریباً 2 سال بعد وہ لڑکا واپس آ گیا، تو اس میں ابھی کیا حکم ہے؟ اچھا جی ضرور شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جو صاحب بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. جی یہ بالکل یہ نکاح باطل ہو گیا، جو پہلے اب دوسرا کیا نا، یہ نکاح باطل ہو گیا. اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کی اطلاع ملنا ختم ہو جائے تو اس کو مفقود الخبر کہتے ہیں. لیکن اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فقہ حنفی میں تو خیر بڑی طویل عمر ہے. امام مالک کے قول کے مطابق کم از کم عورت کو 4 سال ویٹ کرنا ہوگا. 4 سال کے اندر اگر وہ نہ آئے تو پھر کسی قاضی سے یا بڑے مفتی سے وہ فتویٰ لے کر نکاح کر سکتی ہیں. انہوں نے جلد بازی کی، نکاح کر لیا، حالانکہ بھی شرعی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوئی تھی، شوہر واپس آ گیا تو دوسرا نکاح باطل ہے. یہ پہلے کی منکوح ہیں، انہی کے پاس جانا ہوگا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے میری بہن، سوال کیا آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اکثر لوگ جو مختلف وقتوں میں پورے سال میں ٹیکس دیتے ہیں اس کو بھی زکوٰۃ میں شمار کرتے ہیں اور پھر وہ کم زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ کہہ کے کہ ہم نے تو پورے سال ٹیکس دیا اور ٹیکس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ کیا یہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا مفتی صاحب سے سوال تھا، میں حقیقہ کرنا تھا 2 بچوں کا، اور 3 میرے بھائی کے بچے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی جانور لے لیتے ہیں بڑا، اس میں وہ 7 حصے ہو جاتے ہیں اس طرح. تو وہ کیا اس طرح 7 حصے ہم کر سکتے ہیں حقیقے کے؟ جی جناب شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب کیا کہیے گا؟ جی بالکل. دیکھیں ٹیکس سے زکوٰۃ کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے. فرض کر لیں کہ ایک ٹیکس ہے جو واجبی اور ضروری ہے، اس کو ظلم کون کہہ سکتا ہے؟ یہ تو رفع عامہ کے لیے ضروری ہے، اگر نہ ہو تو ملک ہی نہیں چلے گا. ایک ہوتا ہے خدا نخواستہ کوئی ظالمانہ ٹیکس. اگر ظالمانہ ٹیکس بھی ہو تو اس سے زکوٰۃ کا کیا تعلق؟ اگر آپ کا چور موبائل چرا کے لے گیا، آپ کے زکوٰۃ میں نکل گیا. دوسرے نے جیب کاٹ لیا، آپ نے کہا زکوٰۃ میں نکل گیا. یہ کوئی بات کوئی ہوگی کہ اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی تو آپ اس کو زکوٰۃ شمار کر لیں؟ یہ بعض لوگ اس پہ فتوے دے رہے ہیں. اچھا جو مفتی بھی نہیں ہیں اور فتوے دینے کے بالکل اہل نہیں ہیں، وہ دین میں اپنی زبان چلاتے ہیں اور لوگوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں. اور جو 1500 سال کے اکابرین نے قرآن و حدیث کا نچوڑ بیان کیا اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں فتویٰ ہمیشہ صاحب علم سے لیں اور مفتی سے لیں،
کہ جو بیٹھ کر فلوئنسی کے ساتھ بولنے کی کسی کی اگر آپ صلاحیت کو دیکھتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دین کے معاملے میں گہرائی بھی رکھتا ہو. اس قسم کا کوئی معاملہ ان کے ساتھ سالو نہ کریں. بہرحال ٹیکس ادا کریں تو زکوٰۃ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ بالکل صحیح کہا کسی نے, ایک بکرا جو ہوتا ہے گائے کے حصے کے برابر ہوتا ہے. سنت تو یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکریاں اور بچی کے لیے 1 بکری ذبح کی جائے, سنت بکری کا ہے. لیکن اگر گائے بھی کر لی, بڑا حصہ کر لیا, جیسے 7 بچے بن رہے ہیں, تو بالکل یہ عقیقہ درست ہو جائے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. 2 کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید انہیں بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. بھائی میری بیٹی ہے, اس کو شوہر نے 3 دفعہ فون پہ خدا کو گواہ بنا کر 3 دفعہ اپنے ہوش و حواس میں طلاق دی ہے. اب وہ بیچاری نوکری بھی کرتی ہے, 6 سال سے میکے میں بیٹھی ہے, کوئی بھی شوہر نے اس سے رابطہ نہیں رکھا. اب یہ طلاق ہو گئی ہے اور اس کی عدت ہوگی یا کہ وہ باہر نکلے یا نہ نکلے, کیا ہوگا یہ آپ مہربانی کریں. جی میری بہن, میں شامل کرتا ہوں ضرور. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گیا. اچھا مجھ سے ایک سوال اور بھی, ان کا بھی, میری بہن کا بھی سوال کیجیے گا. اور ایک اور یہ سوال جو ہے ابھی حال ہی کا ہے, یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عمرے کی نیت سے گیا اور کوشش یہ تھی کہ میں احرام جو ہے ایئرپورٹ پہ کراچی میں باندھ لوں گا, لیکن وہ لگیج میں چلا گیا احرام, اور پھر ان کو جب لگیج جدہ ایئرپورٹ پہ ملا, وہاں انہوں نے احرام جو ہے وہ پہنا ہے. تو انہوں نے کہا اس پر کوئی دم ہوگا, کیا ہوگا, چونکہ یہ تو میری توقع سے ہٹ کر کام ہو گیا. اس حوالے سے فرمائیے. جی اس پر ایک دم لازم ہوگا, کیونکہ میقات جو ہے انہوں نے بغیر نیت کے ہی کی ہوگی. لازم بات ہے کہ احرام اکثر ایسی ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں چادریں پہننے کے بعد نیت کرنی, انہیں پہنے ہوئے کپڑوں میں نیت کر سکتے تھے, کر لیتے, اگرچہ خلاف سنت ہوتی اور اس کے اوپر کم کوئی معاملہ ہوتا. لیکن بہرحال ابھی تو اگر وہ ویسے نکل گئے تھے, نیت نہیں کی تھی, میقات ویسے کراس کر گیا, تو ایک دم دینا ان کو لازم ہوگا. اور یہ بہن نے جو فرمایا کہ اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی ہیں, بالکل, تو یہ تینوں واقع ہو گئی ہیں. اور اب یہ کتنے عرصے پہلے دی نہیں پتا, کہ جب جیسی بس طلاق دیں گے عدت اسٹارٹ ہو جائے گی. اگر بچی حاملہ ہے تو جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا عدت ختم ہوگی. اگر حاملہ نہیں ہے لیکن باقاعدہ حیض آتا ہے, تو اس طلاق کے بعد, یعنی تیسری طلاق کے بعد 3 حیض گزریں گے تو عدت پوری ہو جائے گی. اور اگر حیض نہیں آتا, حیض بند ہے, بالکل ہی آتا ہی نہیں ہے, تو 3 مہینے ہوتے ہیں. تو بہرحال اگر اتنا عرصہ گزر چکا ہے تو بالکل ان کی عدت ختم ہو چکی ہے. اور اگر ابھی اتنا عرصہ نہیں گزرا اور عدت جاری ہے, اب انہوں نے نوکری کا بھی کہا ہے کہ اگر کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے, پہلی 6 سال سے بیچاری بچی وہاں بیٹھی ہوئی ہے, تو بقدر ضرورت یہ گھر سے باہر نکل سکتی ہیں, جاب کریں اور واپس آئیں. گھر سے باہر نکلنے پر عدت ختم نہیں ہو جائے گی, عدت جاری رہے گی, لیکن بوقت ضرورت وہ باہر نکل سکتی ہیں اور پھر فوراً واپس آ کر عدت کی پابندیاں پوری کریں. ٹھیک ہے. 2 کالرز اور ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. ہاں جی, میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے؟ جیسے ہم اکثر سونے سے پہلے پڑھتے ہیں, جی, تو اگر اس کے دوران وضو ٹوٹ جائے پڑھنے کے دوران, جیسے کافی لمبی 100 دفعہ درود شریف پڑھ لیا. ٹھیک ہے. کوئی اور سوال آپ کا اس کے علاوہ؟ دوسرا سوال یہ کہ زکوٰۃ جو ہے تو اکٹھی نکالنی چاہیے کہ ہم پورے سال کے دوران نکال سکتے ہیں, یعنی پچھلے سال کی جو زکوٰۃ ہے تو اگلے پورے سال کے 12 مہینوں میں ہم تھوڑی تھوڑی کر کے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. سوال بتائیے. سر سوال یہ تھا, جیسے عشاء کی جو نماز اگر قضا ہو جاتی ہے تو 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں؟ 12 بجے تک. اچھا ٹھیک ہے, شامل کرتے ہیں آپ کے سوال کو. جی صاحب کیا کہیے؟ جی ذکر الہی یا درود پاک کے لیے وضو کوئی ضروری نہیں ہے, یہ بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں تھوڑا کلی کر لیں بیسٹ ہے, ورنہ پھر ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے. اور زکوٰۃ سال کے بعد آپ دینا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں, اور سال کے درمیان بھی دے سکتے ہیں. لیکن سال کے درمیان میں ایک تو زکوٰۃ جب آپ ادا کریں تو نیت زکوٰۃ حاضر ہونی چاہیے, اور اس کے زکوٰۃ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ سال کے شروع میں اور آخر میں نصاب مکمل ہونا چاہیے. اچھا, مثلا سال کا نصاب شروع ہوا, نصاب کا سال شروع ہوا اور آپ نے زکوٰۃ درمیان میں دی, لیکن آخر میں نصاب بچا ہی نہیں, تو درمیان میں جو کچھ دیں گے وہ نفل بن جائے گا, زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ شروع آخر میں نصاب مکمل ہے, تو جتنا ادا کیا وہ زکوٰۃ کی نیت سے زکوٰۃ ہے. اب آخر میں آپ حساب کریں, اگر جتنا دیا اتنا ہی زکوٰۃ آگے بنی ہے تو نہ لینا نہ دینا کہ آپ ادا کر چکی ہیں. اگر زیادہ دے دی ہیں تو اگلے سالوں میں مائنس کر سکتے ہیں, اور کم دی ہے تو سال کے آخر میں صرف جتنی کم ہے اتنی ہی کو بس آپ ادا کریں گے. اور یہ بھائی نے فرمایا کہ یہ عشاء شاید کہنے قضا ہو گئی, اور کہیں 12 بجے تک پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اچھا, عشاء اگر پچھلے دن کی ہے تو وہ تو پھر آپ سارا دن میں ساری رات میں جب چاہے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے دن کی عشاء کی قضا کا کوئی تصور ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا.
عشاء کا ٹائم جب شروع ہوتا ہے مغرب کے بعد تو یہ سحر تک باقی رہتا ہے، یعنی ختم سحر تک عشاء کا وقت ہے. 12 بجے کے بعد کوئی قضا کا کوئی تصور نہیں ہے، آپ جب بھی ادا کریں گے ادا ہی ہوگا. ٹھیک ہے. 2 کالرز اور ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. جی ابھی مفتی صاحب یہ عشاء کی نماز کے بارے میں بتا رہے تھے، تو یہ ہے کہ آپ یہ اتنا بتا دیں کہ جو عشاء کے ٹائم ہے، انسان بعض دفعہ کہیں سے آتا ہے، لیٹ آ رہا ہوتا ہے، تو کیا 12 کے بعد 1 بجے تک ہم عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی اس کے ساتھ تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں. ابھی آپ کو جواب شاید آپ نے سنا نہیں، مفتی صاحب نے اسی حوالے سے جواب دیا. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے گا. سر جی یہ مفتی صاحب سے پوچھنا تھا خیر و برکت کے لیے. ٹھیک ہے، کیا پڑھنا چاہیے وظائف کے حوالے سے ضرور شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب. جی عشاء کا تو جواب دے دیا کہ لیٹ آئے تو 12 بجے کا کوئی تصور نہیں ہے، سحر تک کر سکتے ہیں. لیکن جو دوسرا کویشچن ہے تہجد کا، تہجد ادا نہیں کر سکتے کیونکہ تہجد کے لیے شرط ہے کہ عشاء کے فرائض پڑھ کے تھوڑی دیر سو چکے ہوں. اس کے بعد جب جاگ کر پڑھیں گے تو پھر وہ تہجد کہلائے گی. جاگے رہے اور آپ نے نوافل پڑھے تو قیام اللیل تو کہلائے گا، لیکن اس میں تہجد ادا نہیں ہوگی. خیر و برکت کے لیے قرآن پاک پڑھیں، 5 نمازیں پڑھیں، گناہوں سے بچیں. اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کریں، تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، برکت ہی برکت ہوگی. لیکن بڑا مشکل میں نے وظائف بتا دی ہیں. زبردست چیز بتا دی، پورا کلیہ بتا دیا آپ نے. اچھا مطلب ایک اور چیز بھی کہ تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے انسان، اگر وہ پان کھانے کا عادی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے یعنی کہ سونف کھا رہا ہے یا پان کھا رہا ہے، تو کیا قرآن کی تلاوت میں کوئی وہ ہوگا یا اس کے لیے بھی کلی کرنی ہوگی؟ اس کے جی نہیں، خوشبودار چیز اگر کھائی ہوئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسمیل والی ہے، جیسے پیاز کھا لی یا سگریٹ پی لی، نسوار ہے، گٹکا ہے، یہ چیزیں منہ میں ہوں تو پھر کلی کیے بغیر پڑھنا مکروہ ہوتا ہے. گناہگار تو نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، کلی کرنے کے بعد کرنا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین محترم، آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ ہم روزانہ الحمدللہ انتہائی رمضان تک حاضر ہوتے رہیں گے. قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہوں گے. آپ اپنے سوالات کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے بہت گولڈن اپرچونٹی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ اگر سیکھنے سکھانے کا عمل نہ ہو تو پھر ہماری زندگی میں بہت سا خلا رہ جاتا ہے. تو آپ ضرور اس چیز سے فیض حاصل کریں علم سے مفتی صاحب کے، اور آپ اپنی اپنی زندگیوں میں بہتریاں لائیں تاکہ جو کمی کوتاہی ہے وہ. اور ARYQ TV کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کا اویئر کرتا ہے، لوگوں کی تعلیمات کے لیے، دینی تعلیمات کے لیے کوشاں رہتا ہے. ایک وقفہ ہے اذان فجر کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.